وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأصنام والأوثان، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، مداحان رسول انام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان ہوں۔ راستے میں میرے ایک نہایت کرم فرما جو ہندوستان گیر شہرت کے حامل عالم اور خطیب ہیں، ان کا فون آیا اور انہوں نے فرمایا کہ آج آپ میری مادر علمی میں تقریر کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا قد بہت بلند ہے، وہ اس وقت جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت شاندار خطیب ہیں، بہترین ادیب ہیں۔ ان کا تعلق یوپی سے ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کرناٹک کے ایک قصبے میں وہ کون سا ادارہ کہ جہاں پر حضرت نے فیض، میں عرض کر رہا تھا بڑی قداور شخصیت کا فون آیا کہ آپ اس ادارے میں جا رہے ہیں جہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ کرناٹک کے ایک قصبے میں آپ نے کب تعلیم حاصل کی؟ تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے اس ادارے میں پاسبان مشرق علامہ و مولانا و بالفضل اولانا ناشر مسلک اعلی حضرت خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے اپنی خصوصی توجہ اس آبادی پر جمع رکھی تھی، اور انہوں نے یوپی کے ایک شاندار اور ذی وقار عالم باعمل کو یہاں درس و تدریس کے لیے بلایا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے، اور میں اپنے بچپن کے زمانے میں قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم وہیں پر لے کر کے آگے بڑھا۔ جس ذات نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے اس ادارے میں درس دیا، اس شخصیت کا نام عالم باعمل حضرت علامہ مولانا قطب الدین حشمتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے صاحبزادے خطیب ہندوستان فاضل ذی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کمال اختر صاحب قبلہ
شیخ الحدیث نور الحق چرہ محمد پور ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ادارہ میری مادر علمی ہے اور میں نے اپنے بچپن کو وہیں گزارا ہے، اور ایک شخصیت کا انہوں نے نام لیا کہ ان کی خدمات مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے اتنی زیادہ ہیں کہ یہ علاقہ ان کے احسان تلے صبح قیامت تک دبا رہے گا۔ ان کی خدمات نے اس علاقے میں سنیت کو بہار نو عطا کی، اور انہوں نے اپنے تن من دھن سے علامہ نظامی کے ساتھ مل کر جو مسلک اعلی حضرت کی خدمت انجام دی ہے، اس کا کوئی جواب اس علاقے میں نہیں مل سکتا۔ نام بھی لیا تھا انہوں نے اس بزرگ کا، رب تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ میرے لیے بھی خوشی کی بات کہ میں اس ادارے کے جلسے دستار بندی میں حاضر ہوں۔ تمہید میں نے لمبی کر دی، وقت بہت کم ہے، آئیے بلا تاخیر مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خاص کر دو چیزوں سے بنایا ہے۔ دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ ایک چیز کو بدن کہتے ہیں اور دوسری چیز کو روح کہتے ہیں۔ انسان انہی دونوں چیزوں سے بنا ہوا ہے، اور اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کا نظام ہے کہ جسم سب کو دکھتا ہے مگر روح کسی کو نہیں دکھتی۔ روح دیکھنے کے لیے روحانیت چاہیے، روح دیکھنے کے لیے بڑی بلند نظر چاہیے۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتا، اور یہ بھی اس کا نظام ہے کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو آدمی اس بیماری کو جلدی سے سمجھ جاتا ہے۔ جسم بیمار ہوا، آدمی کو اس کا احساس ہو گیا اور ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے نبض پکڑی، آلہ لگایا اور اپنے علم کے مطابق اس نے مرض کی تشخیص کر کے دوا دے دی۔ آپ دوا لے کر چلے آئے، کھائے اور ٹھیک۔ اگر آپ اس سچائی کو تسلیم کرتے ہیں کہ جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جسم ہی کی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، اس کا آپ علاج کراتے ہیں۔ روح اگر بیمار ہوتی ہے تو چونکہ آپ جان نہیں پاتے ہیں کہ روح کی بیماری کیا ہے، اس لیے اس کے علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جسم بیمار ہوا، ایک شہر میں 1000 ڈاکٹر ملیں گے، 50 ہاسپٹل ملیں گے جہاں پر آپ کے جسم کا علاج کر دیا جائے، لیکن پوری دنیا کے اندر جسم سے زیادہ روح کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے ڈاکٹر بھی کم اور اس کے دواخانے بھی کم، اس کے ہاسپٹل بھی کم ہے۔ اسی لیے مرض بڑھتا گیا
جوں جوں دبا کی۔ جسم بیمار ہوا، آپ ڈاکٹر کے ہاں پہنچے، اس نے علاج کیا، آپ ٹھیک ہو گئے، مگر روح جب بیمار ہوتی ہے تو بتائیے آپ اس کا علاج کہاں کراتے؟ آپ کہیں گے روح کیسے بیمار ہوتی ہے، اس کی بیماری کیا ہے؟ تو یاد رکھیے روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ بھیانک، روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک۔ اگر جسم بیمار ہوا، آدمی علاج کرائے یا نہ کرائے، جسم اگر صرف بیمار ہے تو ایک نہ ایک دن اچھے بھلے کو بھی قبر میں جانا ہے۔ اگر جسم بیمار رہا اور قبر میں چلے گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن جب روح بیمار رہے گی، روح اگر بیماریوں میں مبتلا رہے گی تو اس کا انجام بہت ہی خطرناک اور بھیانک۔ جسم کی سب سے بڑی بیماری کا نام اس زمانے کے اعتبار سے کینسر ہے، ایڈس ہے۔ ابھی 2 سال پہلے گیا ہوا مرض کورونا، یہ جسم کی بیماریاں، لیکن روح کی سب سے بھیانک بیماری کیا؟ روح کی سب سے بھیانک اور خطرناک بیماری کیا ہے؟ آپ مجھ سے نہ پوچھئے، آپ ان علماء سے نہ پوچھئے، آپ قرآن سے پوچھئے، آپ حدیث رسول سے پوچھئے، اس لیے کہ اگر علماء بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں کہ آپ نے گڑھ لیا، لیکن جب آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن سے اگر پوچھیں گے اور قرآن آپ کو بتائے گا تو اس پہ آپ کو اطمینان زیادہ۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خصلتان لا شیء افضل منہما، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بہتر کوئی خصلت ہو نہیں سکتی۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا 2 بھیانک خصلتیں اور بیماریاں ایسی ہیں کہ ان سے بھیانک کوئی بیماری ہو نہیں سکتی۔ وہ چیز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 بھیانک چیزیں کہ جن سے زیادہ بھیانک اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، الشرک باللہ والضرر للمسلمین۔ پہلی چیز شرک ہے اور دوسری چیز مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ 2 بھیانک بیماری ایسی خطرناک ہیں کہ ساری برائیوں کی جڑ یہی دونوں بیماریاں ہیں۔ جس کے اندر یہ 2 بیماری پیدا ہو جائے پھر وہ آدمی لا علاج ہو جاتا۔ اگر کوئی کینسر کا مریض ہو جائے تو اس کا جسم لا علاج، اور یہ بیماری اگر کسی کو لگ گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی روح بھی لا علاج ہو جاتی۔ اس کا لاکھ علاج کیا جائے مگر وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتی ہے۔ ایسے بھیانک مریضوں میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کا نام تاریخ میں محفوظ ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اس بھیانک بیماری میں مبتلا رہنے والے بڑے بڑے لوگوں میں سب سے پہلے جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ ابو جہل ہے، جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ ابو لہب ہے، جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ عتبہ اور شیبہ ہے، جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ امیہ ہے۔ نیچے تک آپ چلے آئیے، اس زمانے میں جس کو سب جانے اس کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
یہ شرک اور کفر کی بیماری ایسی بھیانک بیماری ہے کہ جسے یہ بیماری لاحق ہو جائے پھر اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس سے بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور جس کے اندر ایمان آ جائے، نفع للمسلمین کی خصلت پیدا ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اب اس سے بہتر چیز کا اس کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرات خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے روح کی اس بیماری سے آپ کو اس نے محفوظ کر دیا، اس بھیانک بیماری سے آپ محفوظ ہیں جسے کفر اور شرک کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پیاری خصلت جو رسول پاک نے بتائی وہ ایمان باللہ، رب قدیر نے وہ چیز آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جب آدمی کے اندر دولت ایمان آ جاتی ہے پھر اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ آیتیں اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بیماری ہے کہ جس سے یہ شفا دے رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مرض ہے جس سے قرآن شفا دے رہا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے جس سے قرآن شفا دیتا ہے؟ تو ایک تو نہیں، میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنی روحانی بیماری پائی جا رہی ہے، ہر بیماری کا علاج کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، رب قدیر نے اگر عطا فرمایا ہے تو قرآن کریم نے عطا فرمایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ قرآن کریم اس کا یاد کرنا اور ہے اور اس کا سمجھنا اور ہے۔ یاد کرنا آسان ہے مگر اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یاد کرنا آسان یوں کہ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر اور یاد کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو یاد کرے، ہے کوئی جو اس کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے؟ ہم نے اس کی یاد کو آسان کر دیا۔ اور اس کا جلوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جب حفاظ کے سر پہ دستار باندھی جائے گی تو دیکھ لیجئے گا۔ ان سے اگر کہیے کہ ذرا پہلی کلاس سے لے کر کے 10ویں کلاس تک کی انگلش یا ہندی یا اردو کتاب جو تم نے پڑھی ہے زبانی سنا دو، وہ کہیں گے کہ حضرت یاد نہیں ہے۔ مگر قرآن کریم 30 پارے اگر ان سے کہا جائے کہ سنا دیجئے تو وہ کہیں گے الحمدللہ رمضان آ رہا ہے، تیار ہو کر کے آئیے، ہم پورا قرآن خدا کی برکت سے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو قرآن کو یاد کرے؟ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اگر تم قرآن کو یاد کرنا چاہو گے تو تمہارے لیے رب قدیر آسانی پیدا کر دے گا۔ کل یا پرسوں کی رات میں جلسے دستار حفظ میں شریک ہوا، اتفاق سے ایک چھوٹا سا بچہ بمشکل تمام کتنا بڑا رہا ہوگا، اس کی عمر 9 یا 10 سال تھی، سارے حفاظ میں سب سے چھوٹا، دستار باندھنے کے لیے اس کو لوگوں نے آگے بڑھایا۔ میں نے کہا اس کی دستار ناظرہ کی ہے کہ حفظ کی ہے؟ کہا نہیں حضرت، اس بچے نے پورا قرآن یاد کیا ہے اور اس کے حفظ کی دستار ہے۔ میرے دل نے سوچا کہ اگر برق و سیاد کی ضد یہی ہے بنائیں گے ہم بھی یہی آشیانہ۔ اگر تم قرآن کو ختم کرنے کی
بات کرو گے، اگر کوئی قرآن کو مٹانے کی بات کرے گا تو قرآن رب قدیر کے کرم سے مومنوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے لاکھ کوئی کوشش کرے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، خود تو مٹ جائیں گے، لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا یاد کرنا اللہ نے آسان فرمایا، لیکن سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کا مطلب لکھنے بیٹھ جاؤں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اگر کروں تو 70 اونٹ کا بوجھ تیار ہو جائے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بسم اللہ شریف کا مطلب بیان کرنا شروع کیا تو فرماتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ بظاہر اللہ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھو، محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھو تو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر اس میں چھپا رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام کہتے کس کو ہیں؟ نام کا معنی پہچان ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 10 بیٹے ہوئے، 10 کہہ کر کے میں نے غلطی تو نہیں کی ہے، اس لیے کہ آج کل بہت سوچ سمجھ کر کے الفاظ بھی بولنے پڑتے ہیں کہ 4 بیوی نہ کہہ دیا جائے، 3 طلاق نہ کہہ دیا جائے، 10 بیٹے اور بیٹی نہ کہہ دیا جائے۔ بہرحال اگر کسی کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تو بتائیے وہ نام رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ یہ نام کس لیے رکھتا ہے؟ تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ نمبر 1 والا ہے یا نمبر 2 کا ہے، نمبر 3 پر آیا کہ نمبر 4 پر آیا۔ ہزاروں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، مگر ان بلڈنگوں میں سے اگر ایک بلڈنگ پر دارالعلوم دستگیریہ رضویہ نہ لکھا ہو تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مدرسہ ہے یا کسی کا گھر ہے۔ گویا نام کا معنی ہوتا ہے پہچان، نام کہتے ہیں پہچان کو۔ اگر 10-20 بخش پیک کر کے رکھے ہوئے ہوں، بنڈل باندھ کر کے، اور اس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر کیا ہے۔ اسی لیے جب بسکٹ کو پیک کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کس کمپنی کا ہے اور کون سا بسکٹ ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا۔ گویا نام کا معنی پہچان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، یعنی اللہ کی پہچان سے شروع۔ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کے نام سے، نام کا معنی پہچان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع، یعنی اللہ کی پہچان سے شروع۔ تو اب اللہ کی پہچان ہے کیا؟ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے کیا؟ وہ کون سی شے ہے کہ جس کے ذریعہ ہم نے خدا کو پہچانا؟ خدا کی معرفت کی پہچان کیسے ہوگی؟ خدا کی معرفت کس کے ذریعہ ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی پہچان سے شروع، اور پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی پہچان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع، یعنی اللہ کی پہچان سے شروع، اور اللہ کی پہچان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ گویا قرآن کی ابتدا اگر ہوتی ہے تو رسول پاک کے ذکر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ قرآن کریم بسم اللہ کی بے سے لے کر
वन्नास की सीन तक ये मेरे मुस्तफा की तारीफ और मदहो सना है। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक हमारे नबी की अजमत का इजहार है। एक वहाबी बीच से एक पर्ची भेजता है और उसमें उसने एतराज किया। आप कहते हैं पूरा कुरान नबी की अजमत का इजहार कर रहा है, पूरे कुरान में नबी का जिक्र है, पूरा कुरान नबी की कद्र मंजिलत को बता रहा है। तो सूरे तब्बत यदा इसमें तो शुरू से लेकर आखिर तक कहीं हमारे नबी का जिक्र नहीं है। अबू लहब का तस्करा है, उसकी बीवी का जिक्र है, तो इसमें कैसे हुजूर की तारीफ हो गई? ये तो तब्बत यदा अबी लहब से शुरू, अबू लहब का जिक्र, उसकी बीवी का तस्करा। हुजूर हाफिज मिल्लत ने वो पर्ची पढ़ी और पढ़ने के बाद फरमाया, मैं शेर के जरिया उनकी तर्जमानी कर देता हूं। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, अरे बेवकूफ, तूने जिस सूरत को पेश किया है ये सूरत तो नबी की अजमत का अलल ऐलान इजहार करती है। इसलिए कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की इब्तिदा फरमाई और खुदाए वहदहू ला शरीक की दावत दी कि उस खुदा को मानो जिसने इस कायनात को पैदा किया है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। सबसे पहले मुखालफत करने वालों में जिसका नाम आता है वो अबू लहब है और उसने नबी की शान में गुस्ताखी की। मेरे आका ने उसका कोई जवाब अज खुद नहीं दिया, मगर खुदा को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे महबूब की शान में कोई गुस्ताखी करे। चुनांचे गैज़ो गज़ब में डूबी हुई इस आयत करीमा को अल्लाह ने जब नाजिल किया तो अबू लहब की मजम्मत करते हुए नाजिल किया और ये बताया कि अगर कोई मेरे महबूब की गुस्ताखी करेगा, मेरा महबूब रहमत कायनात है, वो किसी को जवाब दे न दे, लेकिन मेरी रहमत को ये गवारा नहीं होगा कि कोई गुस्ताखे नबी ऐसे ही चला जाए। मैं अपना जवाब उसके सामने पेश करके कयामत तक के लिए उसे दरसे इबरत। तो ये सूरे तब्बत यदा ये तो नबी की अजमत का इजहार ही करने के लिए है। कुरान करीम में है क्या? आप चूंकि उसको पढ़ते नहीं, आप कहेंगे हजरत हम बहुत तिलावत करते हैं। मैं एक अरबी आपके अंदाज में एक आयत पढ़ता हूं, जरा आप बताइएगा। वैसे मेरी आदत नहीं है बच्चों से और बच्चों की तरह आवाम से सवालों जवाब करने की। न मेरा ये तरीका है कि आप बोलो कुछ, न मेरा ये तरीका है कि हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहो, लेकिन ये सवाल जरूर मैं आपसे कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं, जरा आप बताइएगा फौरन की कुरान करीम की किस आयत में इसको मैंने पढ़ा और किस पारे में ये आयत करीमा है। मैं पढ़ता हूं, जरा आप गौर से सुनिएगा। मैंने कहा इजा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइतन नास। बताइए किस पारे में है? ये किस बारे में आयत करीमा है? इजा जा नसरुल्लाह किस पारे में है? किस पारे में है? डरिए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ कह देंगे तो हम आपका कुछ बिगाड़ लेंगे। आप जवाब अगर दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। बताइए मैंने जो आयत पढ़ी कुरान के किस पारे में है? आप नहीं बताएंगे? 29, 30 पहले दूसरे किसी पारे में है कि नहीं है? 30वें पारे में। चलिए आप लाज रखिए, ये और बात है कि 0 नंबर मिलेगा, लेकिन लाज तो आपने रख ली। मैं फिर पढ़ता हूं, जरा आप बताइएगा। इजा जा नसरुल्लाह वल फतह किस पारे में आपने बताया? 30वें पारे में। अब मैं फिर पढ़ता हूं और इसे बताइएगा कि ये किस पारे में है? इजा जा नसरुल्लाह वल फतह ये किस पारे में है? बोलिए जल्दी से, ये किस पारे में है? ये भी 30वें पारे में है। तो जो पहले मैंने पढ़ा और बाद में पढ़ा, बताइए दोनों में कोई फर्क हुआ है कि नहीं फर्क हुआ? कुछ फर्क महसूस हुआ कि नहीं आपको? मैंने पहले पढ़ा था इजा जा नसरुल्लाह,
اور پھر میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ. آپ نے کہا دونوں کے بارے میں کہ یہ 30ویں پارے میں ہے، مگر میں ان حفاظ اور قرہ کو بھی چیلنج کر دوں گا اگر یہ میری بات کا انکار کریں گے کہ جس کو آپ نے پہلے 30ویں پارے میں کہا ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. البتہ جو میں نے بعد میں پڑھا ہے وہ ضرور 30ویں پارے میں ہے. گویا آپ جو قرآن جانتے ہیں، آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، ابھی تک آپ نے کلام الہی کو پڑھنا جانا ہی نہیں. اب آپ کہیں کہ حضرت یہ پڑھا کہاں جائے گا؟ میں کہوں گا دارالعلوم دستگیریہ رضویہ میں پڑھا جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے جانا جائے گا؟ میں کہوں گا استاذ القراء کی بارگاہ میں آ کر کے جب پڑھیں گے تب آپ کو قرآن کا پڑھنا آئے گا. اگر یہ مدارس نہ رہیں گے تو آپ کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آئے گا. سمجھنے کی تو بہت دور بات ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم دستگیریہ رضویہ، نعرہ تکبیر. اور ذرا پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے. میری گفتگو سخت تو نہیں لگ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے، سمجھتے رہیے. اب صبح کی نماز کے لیے آپ مسجد گئے. مسجد اگر اب تک نہیں جاتے تھے تو اب جائیے ورنہ اور مارے جائیں گے. نماز پڑھیں گے تو بچا لیے جائیں گے. قرآن کریم نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گنجائش کا راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ اسے ایسا رزق دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے گنجائش کا راستہ نکلتا رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات میں بھی آپ مسکراتے رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات میں بھی آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے ایمان، آپ کی عزت کی حفاظت ہوتی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں تنگی نہ ہو، تو دنیا کا کوئی نسخہ مت اختیار کیجئے. جو قرآن نے نسخہ دیا ہے اس پر عمل کیجئے. خدا کی قسم یہاں بھی باعزت رہیں گے. واہ اللہ سبحان اللہ. بہت بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ. پہلے ہمارے علاقے میں لوگ کہتے تھے ابھی ہڈی بہت مضبوط ہے، 90 سال تک ہو سکتا ہے چل جائیں، لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تیار رہیے خدا اور محبوب خدا سے ملاقات کرنے کے لیے. ابھی وقت ہے. سورج ابھی بھی پورب سے نکل رہا، ایک دن آئے گا جب پچھم سے نکلے گا. اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ جب زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جسے ہم اور آپ قیامت کہتے ہیں. لیکن یہ قیامت کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں پارک بنا کر کے آپ کو گھمایا جائے گا اور ہیلی کاپٹر سے پھول آپ کے اوپر گرایا جائے گا. قرآن کریم سے پوچھئے، قرآن بتائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب قیامت قریب ہوگی، جب وہ ہولناک دن آئے گا، زمین کو ایک زلزلہ آئے گا اور جتنے بھی فلک پوش آپ کو عمارتیں اور بلڈنگیں دکھائی دے رہی ہیں وہ سب دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گی، وہ سب کے سب زمین پر آ جائیں گی. اور یہ سورج جو اپنی روشنی سے ساری کائنات کو منور کر رہا ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، ستاروں کی جھلملاہٹ ختم ہو جائے گی، دریا کی روانی ختم ہو جائے گی. یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ ہے قیامت. اسی کا نام ہے قیامت. یہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. اور اگر کوئی اب بھی نہ سمجھے کورونا کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دماغ نہیں بلکہ وہ تو کچھ اور ہی ہوگا. کورونا نے سمجھا دیا کہ قیامت کیسی ہو سکتی ہے. اس کا کچھ نہ کچھ جلوہ تو اس میں نظر آ ہی گیا. اگر کورونا سے پہلے حضرت علامہ سید شاکر صاحب فرماتے ڈرو اس دن سے، جلدی وہ دن آنے والا ہے جب پوری دنیا ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اپنی جگہ ٹھہر جائے گی. پوری دنیا کی کوئی بس نہیں چلے گی، کوئی ٹرین نہیں چلے گی، کوئی پلین نہیں چلے گی، کوئی دکان نہیں کھلے گی، کوئی آدمی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا. ایک تاریخ میں پوری دنیا کا نظام تھم جائے گا.
آپ کہتے حضرت یہ کبھی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ارے ایک دو شہر کے لیے کہتے، ایک دو ملک کے لیے کہتے تو یہ بات سو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ پوری دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک دن اپنی جگہ پہ وہ ٹھہر جائے گی، ساری دکانیں بند، ساری پلینیں بند، ساری ٹرینیں بند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کورونا نے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں بلکہ ہو چکا۔ جو خدا روزانہ 1,00,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر قادر ہے، کیا وہ ایک ہی دن پوری کائنات کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا؟ اگر روزانہ باری باری 1,00,000 مر رہے ہیں تو اگر ایک ہی دن سب مر جائیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور اسی کا نام قیامت ہے۔ مگر یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں ہم دانشور ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم لائر ہیں۔ ارے تم آسمان میں اڑو، مگر جسے خدا کی پہچان نہیں حاصل ہو سکی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر علم والا اسے کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ علم جس کو ہوتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود کو قیامت آئے گی، ہم اور آپ تو مانتے ہی ہیں نا، لیکن ذرا آپ اپنا پاور دیکھیں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا پاور دیکھیے۔ کیا آپ نے عقیدے کا یہ مسئلہ نہیں پڑھا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا، جب تک ایک بھی مومن زمین پر رہے گا، اس وقت تک قیامت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ گویا مومن کا یہ پاور ہے، مومن کی یہ طاقت ہے، مومن کا یہ درجہ ہے، مومن کا اللہ کی بارگاہ میں یہ رتبہ ہے کہ جب تک مومن باقی رہے گا زمین کا نظام باقی رہے گا، جب تک مومن باقی رہے گا سورج کی روشنی باقی رہے گی، جب تک مومن باقی رہے گا چاند کی چاندنی باقی رہے گی، جب تک مومن رہے گا دریا کی روانی رہے گی، جب تک مومن باقی رہے گا کھیتوں میں ہریالی رہے گی، جب تک مومن رہے گا پھل درختوں پر پھل آتے رہیں گے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو روشنی مل رہی ہے تو ہماری برکت سے، کسی کو چاند کی چاندنی مل رہی ہے تو ہمارے صدقے میں، کوئی زمین پر عزت سے چل رہا ہے تو ہمارے صدقے میں، کسی کو کرسی مل رہی ہے تو ہمارے صدقے میں۔ جس روز ہم نہیں رہیں گے یہ کائنات بھی نہیں رہے گی۔ ساکھ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الفقہا۔ یہ کس کا رتبہ ہے؟ یہ نبی کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں میں، نبی پر ایمان لانے والے کا یہ درجہ، جو مومن ہے اس کا یہ رتبہ کہ اس کی برکت سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کی برکت سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، اگر نبی نہ رہیں گے اتنے بے وقف ہوتے ہیں وہاں بھی، کہتے نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہمیں مومن نہ رہے تو زمین آسمان نہ رہے، اور اگر نبی نہیں رہیں گے نہیں سمجھ میں بات آئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں، اعلیٰ حضرت سے پوچھو بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ سبحان اللہ۔ رضا والوں سے پوچھو یہ بتائیں گے، امام احمد رضا سے پوچھو وہ بتائیں گے۔ جس نے نبی کو اپنی طرح سمجھا وہ کیا جانے گا؟ جس نے نبی کے بارے میں یہ کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جس نے نبی کو جان کائنات مانا ہے اس سے پوچھئے نبی کا مقام کیا ہے، وہ بتائے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں وہ نہیں رہیں گے تو دارالعلوم دیوبند بھی نہیں رہے گا، ریاض بھی نہیں رہے گا، ندوہ اور جدوہ بھی نہیں رہے گا، اور یہ نہ رہے تو ٹھیک ہے۔
برا مت مانیے گا، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج فلسطین جل رہا ہے، بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، عورتیں بیوہ کی جا رہی ہیں، جوانوں کی جوانی لوٹی جا رہی ہے، گھروں کو آگ کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے۔ بتائیے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے اسرائیل ایسا کر رہا ہے، مگر جو گرو گھنٹال ہے اس کا نام آپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تاریخ آپ نے نہیں پڑھی؟ چونکہ ہمارا نوجوان پڑھتا نہیں، اسی لیے جب یہ ڈاکٹر بنتا ہے تو کچھ دن کے بعد وہابی بن جاتا ہے۔ یہ پڑھتا نہیں ہے تو دیوبندی بن جاتا ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے تو سلح کلی بن جاتا ہے۔ اگر یہ قرآن پڑھے تو اسے پتا چلے گا کہ قرآن کریم نے اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کی کیفیت کیا بتائی ہے۔ قرآن کریم پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول کے دشمنوں کے لیے سخت اور رسول کے دوستوں کے لیے بڑے نرم، یہ قرآن کہتا ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اس کا الٹا کام شروع کر دیا ہے، رسول اللہ کے وفاداروں کے لیے سخت نہیں بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں ان سے بیٹھ کر کے دوستی کی پیڑیں مناتے ہیں، اور اگر کوئی عالم منع کر دے تو کہتے ہیں مولانا اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ اختلاف کیا جائے، سن لو کان کھول کر کے، جب میدان محشر قائم ہوگا تب پتا چلے گا مصطفیٰ کا وفادار کون ہے، مصطفیٰ کا غدار۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بتائیے اسرائیل کس کی وجہ سے جل رہا؟ آپ نے اس موضوع پہ کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی؟ برا مت مانیے گا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، آپ پڑھو، جب آپ پڑھو گے تو آپ کے سامنے حقیقت کے دریچے کھلیں گے۔ آپ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس میں قصور کس کا زیادہ ہے۔ آپ یاد کیجئے سن 1948 کی بات ہے، ہندوستان کے اس زمانے میں وزیر اعظم جو تھے ان کا نام پنڈت جواہر لال نہرو ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے کہ منظر اسلام؟ کہاں سے فارغ؟ دونوں اداروں میں سے کہیں سے نہیں۔ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے؟ نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر، اس دور کی بات جب وہابیت نے سعودیہ عربیہ پر قبضہ کیا، برطانیہ کی مدد سے جب شریف مکہ کو بے دخل کیا گیا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، آل سعود نے برطانیہ سے پیکٹ کیا۔ برطانیہ نے کہا آپ ایک حصہ ہمیں دے دو، ہم آپ کی حکومت کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیں گے اور سعودیہ پر آپ کی مستحکم حکومت قائم کرا دیں گے۔ آل سعود نے کہا ٹھیک۔ سن 1948 میں فلسطین پر ناجائز قبضہ اسرائیل کو دے دیا گیا اور برطانیہ نے فلسطین میں ایک نئی سلطنت کا اعلان کر دیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ برطانیہ نے ایک ڈیلیگیٹ، ایک وفد پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بھیجا کہ آپ سب لوگ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیں۔ میں سیاست زیادہ نہیں جانتا لیکن کچھ نہ کچھ سیاسی باتیں جانتا ہوں۔ جب کوئی نیا ملک بنتا ہے تو کسی دوسرے ملک میں جب تک کہ اسے تسلیم نہ کر لیا جائے وہاں اس کی ایمبیسی نہیں کھل سکتی، اس کا ایمبیسڈر نہیں وہاں جا سکتا ہے، دونوں ملکوں میں آمد و رفت جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ برطانیہ نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اپنا وفد بھیجا۔ وہ وقت ہندوستان سن 1948 میں آیا۔ اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو
ہندوستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کرسی پر براجمان تھے. جب وہ وفد ہندوستان آیا وزیر اعظم سے ملا. وزیر اعظم نے کہا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ برطانیہ کے اس وفد نے کہا آپ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیجئے. اب آگے اس وزیر اعظم کا جواب سنیے. پنڈت جواہر لال نہرو نے جواب دیا سنیے آپ آئے ہیں آپ کا استقبال ہے آپ ہمارے مہمان ہیں آپ کا ویلکم ہے لیکن سن لیجئے فلسطین اسرائیلیوں کا نہیں ہے وہ عربوں کا ہے آپ کا کوئی حق نہیں ہے. ہم آپ کا ملک تسلیم نہیں کر سکتے ہم آپ کا ملک نہیں مان سکتے. فلسطین پر اسرائیل کا حق نہیں ہے عربوں کا ہے. ہم آپ کا ملک نہیں مان سکتے. ہمارا یہی موقف ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے. منہ لٹکا کر وہ ڈیلیگیٹ یہاں سے چلا گیا. ہندوستان کے وزیر اعظم نے بھگا دیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کو ملک نہیں تسلیم کر سکتے. تاریخ موجود ہے دیکھ لیجیے. ابھی جب جنگ شروع ہوئی کسی صاحب نے اسرائیل کی حمایت کر دی. اس موقع پر اٹل بہاری واجپئی صاحب کا باقاعدہ ایک خطاب نشر ہوا. وہ جب یہاں کے وزیر اعظم تھے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری حکومت آئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو مان لیں گے. ہم اعلان کرتے ہیں ہندوستان کا موقف جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے. اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے فلسطین عربوں کا ہے. یہی ہمارا موقف ہے. یہ ہندوستان کا موقف تھا اور آج بھی ہے. مگر وہی وقت جب سعودیہ پہنچا باقاعدہ نیٹ پر تحریر موجود ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی فوٹو کاپی دکھانے کی. میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے. آل سعود کے پاس جب وہ وقت پہنچا کہ آپ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیجئے تو آل سعود نے لکھ کر کے دیا کہ برطانیہ فلسطین چاہے اسرائیل کو دے دے یہودیوں کو دے دے یا دنیا کی کسی قوم کو دے دے ہمیں صبح قیامت تک برطانیہ کی رائے سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. مجھے بتائیے کہ فلسطین کو کس نے بیچا؟ اسی نے بیچا جسے وہاں بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ رسول کے گستاخ ہیں قوم کے غدار ہیں ملک کے غدار ہیں ہمارے غدار ہیں آپ کے غدار ہیں. جو رسول کا غدار ہوگا وہ کبھی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بول رہے ہیں ان حالات میں. ان حالات میں سچائی کو قوم کے سامنے لانا ہوگا. جو سچی بات ہے وہ بتانا ہوگا اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے تدبیریں دینی ہوگی. اور اس زمانے میں آپ کی جان اور مال پر خطرہ کم ہے ایمان پر خطرہ سب سے زیادہ ہے. اسی لیے امام احمد رضا نے 100 سال پہلے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں. یہاں وہ چور والا ایک شخص لولا لنگڑا آنکھ کا اندھا کالا کلوٹا دانت بڑے بڑے آ کے کہتا ہے کہ حضور تو ہماری طرح تھے. ارے ظالم تو کیسی بات کر گیا. تیرا تھوک ایسا ہے کہ اگر تو پانی میں تھوک دے اور بیوی کو پلانا چاہے تو تیری بیوی تیرے منہ پر تھوک دے گی مگر وہ پانی نہیں پی سکتی ہے. اور میرے رسول پاک کا جواب مبارک کیا تھا سبحان اللہ. ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ دشمن نے تیر مار دیا آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا کریں تو کیا کریں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس. یہ نہیں فرمایا قریب آؤ. قریب گئے لعاب مبارک نکالا آنکھوں میں لگایا
ڈھیلا رکھ دیا. صحابی فرماتے پہلے سے زیادہ روٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی رسول پہنچے, عرض کی یا رسول اللہ, میرے علاقے میں ایک کنواں ہے, اس کے پانی پینے کے قابل نہیں, کھارا پن ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کوئی میرے گھر شوگر فیکٹری لگی ہے کیا کہ 2-4 ٹن چل کے شکر ڈال دو. رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے کنویں کا پانی کھارا ہے تو میں کیا کروں. ارشاد فرماتے چلو, اور میرے آقا جب چلے, سبحان اللہ, صحابی رسول فرماتے ہیں کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا لعاب مبارک ڈالا, پورے پونے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک صحابی رسول تھے, رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا جان نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے اور وہ دنیا سے گئے تو اتنا مال چھوڑ کر کے نہیں گئے کہ جس سے میں ان کا قرض ادا کروں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کھاؤ تم ادا کروں میں, یہ نہیں فرمایا, اس لیے کہ وہاں نہیں تو تھی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحابی رسول نے جب یہ عرض کی, میرے آقا فرماتے اچھا جب تمہارے باغ کی کھجوریں پک جائیں کیا باغ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا باغ ہے, ترکے میں وہی مال ہم کو ملا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں قرض ادا کروں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ جب وہ پک جائیں, کھجوریں پک جائیں تب آنا. صحابی رسول کھجور کے پکنے کا انتظار کرنے لگے اور جب کھجوریں پک گئی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی. میرے آقا نے فرمایا جاؤ توڑ کر کے ایک جگہ رکھ دو. ساری کھجوروں کو توڑ کر کے ایک جگہ انہوں نے رکھ دیا. نبی کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ میں نے توڑ کر کے رکھ دیا. میرے آقا فرماتے چلو میں بھی چلتا ہوں. ہم رسول پاک اس باغ میں تشریف لے جا رہے ہیں, اور جب رسول پاک کسی باغ میں جاتے تو وہاں پر منظر کیا ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. رسول پاک باغ میں گئے اور کھجور جہاں پہ رکھی ہوئی تھی چاروں طرف چکر لگایا اور جا کر کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا اے جابر, ان کا نام حضرت جابر ابن عبداللہ بجلی ہے, فرمایا رسول پاک نے جابر جاؤ اب مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے باپ کو قرض دیا ہے وہ آئے اور اپنا قرض لے کر کے چلا جائے. سبحان اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں جب اعلان کیا تو کوئی 1 بورا, کوئی 2 بورا, کوئی 5 جھولا لے کر کے لوگ نکل پڑے اور ٹھوس کر کے کھجوریں بھر کر اپنا قرض لے کے جانے لگے. حضرت جابر فرماتے ہیں بہت سارے لوگ آئے اور اپنا قرض لے کر کے سب چلے گئے. میں باہر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگوں نے میرے باپ کو قرض دے رکھا تھا, اور جب سب کا قرض ادا ہو گیا آنے جانے کا سلسلہ رکا. میں نے سوچا چل کر کے دیکھوں ایک آدھ کھجور بچی ہے کہ نہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں میں جب باغ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا, سبحان اللہ, جتنی کھجوریں پہلے تھیں وہ ساری کھجوریں پڑی ہیں اور سب کا قرضہ بھی ادا ہو گیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کی بیماری گستاخی نبی ہے, دل کی بیماری عداوت مصطفیٰ ہے, دل کی بیماری عداوت و نفرت اولیاء کرام ہے. قرآن پڑھیے, دل کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اور نبی کی عظمت کے جلوے اس میں نظر آئیں گے, اور جب دل منور ہو جائے گا تو آپ بھی کہیں گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام. رفیقان محترم, مسلسل سفر جو اہل محبت ہیں وہ جانتے ہی ہیں. رات میں گورکھپور ضلع میں آقائے نعمت مرشد برحق امیر المومنین فی الحدیث شہزادے صدر الشریعہ آقائے نعمت حضور محدث کبیر کی غلامی میں تھا. حضرت کا رات خطاب ہوا, میں بھی حضرت کی معیت میں وہاں موجود تھا اور وہیں سے میں آپ کے درمیان آ گیا ہوں.
اس کے 2 روز پہلے بریلی شریف مرکز اہل سنت میں تھا. بریلی سے جڑے رہیے گا, یاد رکھیے جو کٹے گا تو وہ کٹے گا, اس کی بڑی کٹائی ہوگی. ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا نام ہے صوفی نظام الدین, خطیب البراہین ان کو کہا جاتا ہے. حافظ ملت کے خاص شاگردوں میں تھے. وہ فرماتے تھے بابو جو مسلک اعلی حضرت سے ہٹا وہ ہٹا, یعنی جو مسلک اعلی حضرت سے ہٹے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹے گا, جنت کے راستے سے ہٹے گا. تو اس پر میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ جو مسلک اعلی حضرت سے ہٹا وہ ہٹا اور جہنم کی دیوار سے سٹا. اس لیے آپ مسلک اعلی حضرت پر ہی قائم رہیے گا. ہاں, اس کو آپ اپنے دل کے اندر بسا لیجئے. اور کوئی صاحب اگر ادھر ادھر ہوں تو ان سے پیار سے میں کہوں گا کہ ان علماء اہل سنت کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا. اس وقت میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں حضرت حالات بہت خراب ہیں, ذرا کچھ اس کے حوالے سے بول دیجئے. سب جگہ لوگ کراہ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, مگر ان کو اگر دوا پلائی جاتی ہے تو پینے کے لیے تیار. بیماری کا رونا سب روتے ہیں مگر علاج کرنے کے لیے کوئی تیار. بتائیے بیماری کیسے دے؟ میں ایک روز قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں, قرآن پڑھتے رہے, اور آج کے زمانے میں تو کوئی یہ عذر بھی نہیں کر سکتا حضرت ہم حافظ رہی ہیں چلتے ہوئے کیسے پڑھیں. یہ جو موبائل ہے نا اس میں اب پب جی مت کھیلو, اس میں گیم مت کھیلو, ورنہ دنیا آپ کا گیم کھیلنے لگے, پھر بڑا برا ہوگا, پھر چیخنے سے آواز بھی نہیں نکلے گی, بلکہ دیہاتی زبان میں بریرہ مارے اور روئے نہ دے, تو مارے بھی جائیں گے اور رونے بھی نہیں دیا جائے گا. ابھی وقت ہے تو کوئی کام کر لو, کہاں مدتوں تک جوانی رہے گی. میرے دادا پیر سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. اس لیے میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں کہ یہ موبائل اس میں قرآن کریم عربی میں ہے, اس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, مختلف زبانوں میں ہے. آپ اب یہ عذر نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے. قرآن آپ لوڈ کر لیجئے, سفر میں رہیے, قرآن شریف پڑھتے رہیے. آپ قرآن کی برکت دیکھیں گے کہ کوئی اگر آپ کو ایذا پہنچانا چاہے گا تو قرآن کے روب سے وہ آپ کو ایذا پہنچانے سے رک جائے گا. آپ جب سوئیں تو اب آپ سنیما اور بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے نہ سوئیں, بلکہ وہی پرانا سبق بزرگوں کا یاد کیجئے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اب یہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے. اور علماء اگر آپ کو دینی مسائل بتائیں تو آپ یہ مت کہیے اولڈ مین, اب ان کا زمانہ نہیں ہے. وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. علامہ عبدالعلیم میرٹھی کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ, تقریباً 30 زبانوں میں لیکچر دیتے تھے. 70,000 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. پوری دنیا کا انہوں نے تبلیغی دورہ کیا, اور پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں حضور میں نے دنیا میں جا کر کے آپ کے علم کا جو جلوہ دیکھا, آپ کی قدر و منزلت جو دیکھی, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ شعر میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اعلیٰ حضرت نے اجازت دی اور کہا کیا لکھ کر کے لے کے آئے ہیں ذرا سنائیے. علامہ عبدالعلیم میرٹھی کہتے ہیں اے میرے احمد رضا, تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو, قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو, تم ہی پھیلا رہے ہو دین حق ناف عالم میں, امام اہل سنت نائب غوث. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
علامہ عبدالعلیم میرٹھی بہت بڑے دانشور. آج ہندوستان کے جتنے مولانا لوگ مبلغ بنے ہوئے ہیں باہر کی دنیا میں، یہ سب علامہ میرٹھی کی بنائی ہوئی فیلڈ ہے. سب علامہ میرٹھی کی بنائی ہوئی فیلڈ ہے. مفتی احتشام صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیجیے، انہوں نے باہر ملک کا دورہ کیا ہے. ہمارے سید سیبی صاحب بھی بتائیں گے. نیٹ پر آپ اگر سرچ کیجئے تب بھی آپ کو اس حقیقت کا اعتراف مل جائے گا کہ پوری دنیا میں علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اس کی جماعت اہل سنت میں اس دور میں کوئی مثال نہیں. ایسا بڑا دانشور اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے، لوگ کہتے آگے بڑھو تو ترقی کرو، آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے بڑھو تو عزت پاؤ گے. علامہ میرٹھی اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور مصطفیٰ کے سچے غلاموں کا نقشہ اپنی نظروں کے سامنے لے آؤ، اور جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا تم بھی وہی کرو. تم بھی کہو گے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ. وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. علماء اگر آپ کو مسئلہ بتائیں تو آپ برا مت مانو، اس پر عمل کیجئے. میں ابھی ایک ہفتہ پہلے بامبے گیا، ایک مولانا صاحب نے مجھ سے بتایا، حضرت ہماری مسجد کے کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ رمضان میں اگر یہ تراویح پڑھائیں گے تو ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. درشتیوں میں سے بعض لوگوں نے پوچھا کیوں، ان کے اندر شرعی خامی کیا ہے؟ کہا انہوں نے جمعہ میں تقریر کی ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز ناپتا اور تولتا ہے اور ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی بربادی ہے، آخرت کا عذاب ہے. یہ ناپ اور تول کے بارے میں جو تقریر کر رہے تھے، چونکہ ہمارے یہاں لوکن کا کاروبار ہوتا ہے تو یہ ہماری ہی مخالفت میں تقریر کر رہے تھے، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں. آپ کے اسی کرناٹکا میں سال 1.5 سال پہلے میں ایک علاقے میں جا رہا تھا. میری اپنی عادت ہے میں کسی علاقے سے گزرتا ہوں تو پوچھتا رہتا ہوں، اور یہ ہنر میں نے حضور محدث کبیر سے سیکھا. حضور محدث کبیر کسی آبادی سے گزریں گے، فرمائیں گے اس آبادی کا کیا نام ہے؟ پھر فرمائیں گے یہاں سنی کتنے ہوں گے؟ فرمائیں گے یہاں کوئی مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ لمبے لمبے سفر کیے ہیں. اگر 10 گھنٹے کا راستہ ہے بائی روڈ سفر کرنے کا تو ظہر کے وقت کہاں کی مسجد پڑے گی؟ حضور محدث کبیر کے ذہن میں وہ بھی محفوظ رہتا ہے، اور وہ ڈرائیور سے کہیں گے چلو آگے، ابھی ٹائم ہے، ظہر کے وقت تک ہم فلاں آبادی میں پہنچ جائیں گے اور وہاں مسجد ہے، وہاں ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب. 92 سال کی عمر میں اللہ اکبر. میں تو حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہی مانتا ہوں کہ ہم لوگ اس عمر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے ہو کر کے بولنے میں جھول جائیں گے، اور وہ 92 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی 1-1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے جب جوشیلے انداز میں خطاب فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قرآن و حدیث کے معنی و مطالب کا ایک سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے اور لوگوں کو پیاس بجھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور محدث کبیر، نعرے تکبیر. اب آپ بتائیے، میں نام نہیں لوں گا، اسی علاقے میں گزرا، کرناٹک کے علاقے. میں نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ جو میرے ساتھ انہوں نے بتایا یہ شہر ہے. اس کا بھی نام نہیں بتاؤں گا بھائی، کرناٹک کے لوگ زیادہ اتفاق سے ہمارے سید صاحب بھی یہی کے ہیں، یہ بھی ادھر ہی ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم تو اپنوں میں ہیں. یہ ذرائع محبت ہم بول رہے ہیں، تفریح کے طور پر گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا حضرت اس شہر کا نام یہ ہے. ہم نے کہا یہاں مسجدیں کتنی ہوگی؟ کہا اتنی مسجد. نے کہا جامع مسجد اور سب سے بڑی مسجد؟ کہا حضرت ہے. میں نے کہا کس کے قبضے میں؟ کہا سنیوں کے قبضے میں ہے. مگر آگے انہوں نے ایک لاحقہ لگا
اور کہا حضرت اس مسجد میں کوئی امام زیادہ دن تک ٹھہر نہیں پاتا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر پاتا؟ کہا اصل میں یہاں پر اگر غلطی سے بھی امام صاحب نے سود کے خلاف تقریر کر دی تو اس کو دوسرے روز یہاں سے نکلنا ہے. ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس کا جو مین متولی ہے وہ سود خور ہے، اور اگر امام نے تقریر کر دی تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہی خلاف تقریر کرتا ہے، اسی لیے میں اس کو اس مسجد میں رہنے نہیں دوں گا. اے مسلمان، تو مسلمان ہے. اللہ اکبر. سوچ اگر یہی مزاج بن جائے گا قوم کا تو کیا حشر ہوگا. داڑھی نہ رکھنے والے اگر کہہ دیں مولانا داڑھی کے بارے میں تقریر مت کیجیے گا ورنہ آپ کی خیریت نہیں. نماز کے بارے میں تقریر کرنی شروع کی، بے نمازی کھڑا ہو کر کے کہے مولانا نماز کے بارے میں آپ ایسی تقریر نہ کیجیے گا ورنہ خیریت نہیں. شرابی کھڑا ہو جائے اور کہے مولانا شراب کے بارے میں تقریر مت کیجیے گا ورنہ آپ کی خیریت نہیں. چور کہے چوری کے بارے میں تقریر مت کیجیے گا ورنہ آپ کی خیریت نہیں. جوا کھیلنے والا کہے جوا کے بارے میں تقریر مت کیجیے ورنہ آپ کی خیریت نہیں. سود کھانے والا اگر یہ کہے سود کے بارے میں تقریر مت کیجیے گا ورنہ آپ کی خیریت نہیں. تو جو یہ کہے کلمہ پڑھنے والے ہمارے ملک میں کلمہ مت پڑھیے گا ورنہ تمہاری خیریت نہیں. تو بندر کتنے دانت نکال رہے. آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ غیروں کی وجہ سے نہیں، اپنوں کی وجہ سے. آپ ایک مسجد کے حاکم ہو تو اپنی مرضی کے خلاف مسجد میں نہیں بولنے دیتے. تو جو ایک رقبے کا مالک ہوگا وہ اپنے نظریے کے خلاف آپ کو کب بولنے دے گا؟ یہ آگ آپ نے لگائی، یہ ماحول آپ نے بنایا، یہ حالات آپ نے پیدا کیے ہیں. اگر عالم دین سچی بات مسجد میں کہہ رہا ہے تو آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ وہ ہماری نجی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہے بلکہ وہ اللہ و رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے. وہ اگر جنت میں جائے گا تو وہ چاہتا ہے تنہا نہ جائے، میں اس کو بھی جنت میں لے کر کے چلوں، اس لیے کہ یہ میرا مقتدی ہے، میری قوم کا آدمی ہے، میرا نوجوان ہے، سنیت پر قائم ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا ہے، بزرگوں کا ماننے والا ہے. میں چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں، یہ سب میرے ساتھ جنت میں جائیں. میں نے حدیث شریف پڑھی، اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو فتاوی رضویہ میں کوٹ کیا. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے علم کا ایک ایسا نظارہ پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے یہ کہنا پڑتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. حضرت والا برابر پڑھتے رہتے، مفتی احتشام صاحب ہوں، حضرت علامہ یعقوب صاحب ہوں، یہ علماء ہوں. اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث کوٹ فرمائی کہ سود کا 1 درہم کھانا، 1 درہم سود کا کھانا 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. اپنی ماں کے ساتھ 70 یا 36 بار زنا کرنے سے بھی بھیانک جرم ہے سود کا 1 درہم کھانا. یہ رسول پاک نے فرمایا. دولت اکٹھا کر کے لوگوں کا خون چوس کر جو لوگ دادے عیش دینے کا تصور رکھتے ہیں، قریب ہے یارو روز محشر. چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آسمی کا. اگر آج آپ نے برائیوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر نہیں لگایا تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. شب برات آ رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے. سورج چوں ہی غروب ہوگا رب کی رحمت پکارے گی. ہے کوئی میرا بندہ جو آئے اور مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی میرا بندہ جو آئے مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق دے دوں. ہے میرا کوئی بندہ جو آئے مجھ سے عزت اور دولت مانگے تو میں اسے عزت اور دولت دے دوں. اللہ کی رحمت
شب برات میں صبح صادق کے طلوع ہونے تک اعلان کرتی رہے گی وہ دن آ رہا ہے گناہوں سے توبہ کر کے ندامت کے آنسو گرا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کیجئے. اگر وہ راضی ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی. نماز کی پابندی کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, کثرت سے درود پاک پڑھیے. اور ہمارے بزرگوں کا ایک وظیفہ ہے, طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. صبح کو اٹھیے تو کم از کم 11 بار, شام کو کم از کم 11 بار, اللہ توفیق دے تو نماز عشاء کے بعد 111 بار اس کا ورد کیجئے, پڑے خاک ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.